میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ بات کرتے ہیں پائسز والوں، برج ہوت والوں کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ کیسا رہے گا۔ ہمارا یہ تقریباً جو ہے اب سیکنڈ ویک جنوری کا اور سال ہے 2025 شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ 6 جنوری سے لے کر 12 جنوری تک کیسا رہے گا، اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے، کوئی غم نہ دے۔ جو حاجت اب دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خالق و مالک وہ حاجت پوری کرے۔ بے روزگاروں کو روزگار دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے سفروں کو سفر عطا فرمائے، ہم سفر اچھا عطا فرمائے۔ جو گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان کی گھر گاڑی کی خواہش پوری ہو، اور جو حج و زیارت جانا چاہتے ہیں ان کی یہ خواہشات بھی پوری ہو۔ تو دیکھ لیتے ہیں اس ہفتے صحت کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں، اور صحت ہمیشہ سے میرا ٹاپک رہا ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اور میں نے آپ کو اسٹیو جاب کی اگزامپل دی ہے۔ اسٹیو جاب جس نے آئی فون بنایا تھا، اس کی 2 باتیں بڑی فیمس ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے تو میں زیادہ وقت اپنی فیملی کو دینا چاہوں گا، اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ 6 بلین ڈالر وہ دینے کو تیار تھا، جو اس کی بیماری لے لے تو کوئی کسی کی بیماری نہیں لیتا، اس لیے آپ نے اپنی صحت کے حوالے سے خاص محتاط رہنا۔ گھریلو خواتین جو ہیں وہ خاص طور پر محتاط رہے، ایک تو نظر بد کا اثر ان پہ بہت زیادہ ہو سکتا، اور دوسرا جو ہے تھوڑی سی ان کو ٹانگوں میں تکلیف ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں پنڈلیوں میں ان کے درد ہے۔ تو آپ گھر کا مرکز ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ کی صحت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جہاں تک ہو سکے میں نومبر سے کہتا آ رہا ہوں اور مارچ تک گوشت کا صدقہ دیں۔ اگر آپ کے پاس بہت اچھے وسائل ہیں تو چھوٹا بڑا گوشت پکا کے جس طرح بھی ہے ان لوگوں کو دے جن کو گوشت میسر نہیں ہوتا، نہیں ہے تو 50-100 روپے کا گوشت لے کر دے دے، 50-100 روپے کا چچھڑے مل جاتے ہیں، وہ لے کر باہر کے کتے بلیوں کو ڈال دے۔ اور اگر بیرون ملک میں رہتے ہیں تو تقریباً $20 کے قریب آپ اپنی کرنسی کو کنورٹ کریں، وہ کسی چیریٹی کو دے دیں، اپنے گھر والوں کے سر پہ سے اینٹی کلاک وائز گھما کر، ٹھیک ہے، تو بہتر رہے گا۔ اگر ہم تیسرے گھر میں دیکھتے ہیں تو مشتری آپ کے موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو کئی ذرائعوں سے مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اب آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، آپ ایک کام کر رہے ہیں یا 2-4 کام کر رہے ہیں، اگر تو آپ ایک ہی کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک سٹیپ آف پاورٹی ہے، یعنی کہ ایک قدم دور ہے غربت سے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، آج آپ کی وجہ سے کام چل رہا ہے، آپ کروڑ پتی بھی ہیں، لیکن اگر آپ میرے بہت سے دوست ہیں جن کی بہت سے ایسے بزنس ہیں جو ان کے بغیر نہیں چلتے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کی ٹائرز کی شاپ ہے، وہ ٹائرز کا کام کرتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کی کریانے کی شاپ ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ تقریباً مطلب گارمنٹس کی اس کی اپنی دکان ہے، لیکن ایسے کاروبار میں ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کہ ایک سٹیپ آپ دور ہے غربت سے، اتنے پیسے ہونے کے باوجود، کیونکہ آپ کے بعد کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں، اور خدا نخواستہ آپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر بھی کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ اس کا متبادل جو ہے وہ لازمی سوچ کے رکھیے گا۔ اگر آپ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس جو لوگ بن رہے ہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں، مستقبل کی سرمایہ کاری کے حوالے سے اچھی رپورٹس آ رہی ہیں، آپ کی 6 سینس بہت اچھی کام کر رہی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ ہمارا جو فارمولہ ہے اس کو فالو کیجیے گا۔ اب وہ فارمولہ بڑا سمپل ہے کہ جو آپ کے ذہن میں خیال ہے اس کو 33%، جن لوگوں کو آپ معتبر سمجھتے ہیں، جن کی آپ رائے لے سکتے ہیں، ان کی رائے کو بھی 33% کنسیڈر کریں، اور 64% استخارہ کریں۔ اس کو ملا کے جو رزلٹ نکلے اس کو فالو کیجیے گا، انشاءاللہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مستقبل میں اس کے مجھے اچھے نتائج نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی شخص آپ سے مالی تعاون مانگ سکتا ہے، اگر تو آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو کسی کی مدد کر دینا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ خود بڑے سخت پھنسے ہوئے ہیں تو پھر سوری کر دینا غلط بات نہیں ہے۔ اچھا، مالی مدد تعاون آپ کے بہن بھائیوں کو ہو سکتا ہے چاہیے ہو، لیکن آپ کی ناگوار طبیعت کی وجہ سے وہ آپ سے مانگ نہیں رہی، کیونکہ آپ تھوڑا سا ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، بی پی بڑھ جاتا ہے، اور بہت سی باتیں کر جاتے ہیں، اس لیے شاید وہ آپ سے مانگ نہیں رہے، یہ دیکھ لیجیے گا۔
مصروفیت میں سے وقت نکالیے گا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاص طور پر اپنی والدہ کے لیے۔ اگر آپ بیرون ملک ہیں تو اپنے والد یا والدہ جن کو کمرے میں آپ نے اکیلے رکھا ہوا ہے، ان کو ساتھ کبھی بیٹھ کر تھوڑی دیر بات چیت کیجیے گا۔ ان کو چیزیں لا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انہیں کے فنڈ میں سے، انہیں کی پینشن میں سے آپ لا دیتے ہیں، یہ کوئی بڑا احسان نہیں کرتے۔ احسان تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا وقت اور ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا وقت آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ جو لوگ کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کو اچانک سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آپ کسی قسم کی جاب اپلائی کر رہے تھے، خاص طور پر بیرون ملک جانے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایسا کام کر رہے تھے جہاں سے آپ کو اچانک کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، اور یہ اچھی خبر مطلب کوئی پروجیکٹ آپ کے ذہن میں، کوئی پراپرٹی تھی، کچھ بھی تھی، اور آپ چاہ رہے تھے کہ کوئی انویسٹ کرے خاص طور پہ بیرون ملک سے، اور کوئی راضی نہیں تھا، تو غیبی امداد جو ہے وہ اس ہفتے آپ کو ملے گی۔ یاد رکھیے گا اس ہفتے اگر نہ بھی ملے تو اس مہینے ضرور ملے گی، اور یہ غیبی امداد وہ ہو سکتی ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، ان ایکسپیکٹڈ طور پر، مطلب چاچا، ماما، تایا، دوست، یار، کوئی بھی ایسا مدد کر سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں رہے کہ یہ شخص بھی میری مدد کر سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سے میں کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو فوکس کریں، آپ ڈی ٹریک ہوتے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں میں آپ شامل ہونا چاہ رہے ہیں جو وقت ضائع کرتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، موبائلز پہ ٹائم لگاتے ہیں، پھرتے ٹرتے ہیں، جو کہ اس وقت آپ کا اسٹڈی کا ٹائم ہے۔ بیرون ملک خاص طور پر جو بچے آئے ہوئے ہیں ان کا بڑا سخت اور کروشل ٹائم ہے، آپ کے گھر والے آپ پہ بہت پیسہ لگا رہے ہیں، برائے مہربانی اسٹڈی پہ ٹائم دیں، بہت ضروری ہے اس وقت آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم اگر جو محنت کریں گے وہ آگے آپ کو پھل دے گی، اور اس ٹائم جو آپ وقت ضائع کریں گے وہ آگے آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ پیار اور محبت کی بات کریں، یہ اچھا، اس پیار محبت کی بات میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اکیلے ہیں، وہ لوگ شامل ہیں جو کہ ڈیورسی ہیں، وہ لوگ شامل ہیں جن کا شریک حیات چھوڑ چکا ہے یا جا چکا ہے دنیا سے۔ اس محبت میں وہ سب شامل ہوتے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، سب کے لیے یہ ہے کہ کوئی بڑی اتار چڑھاؤ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ویسے بھی یہ مہینے تو اچھے ہیں، جنوری، فروری، مارچ کے آپ کے، لیکن احتیاط کیجیے گا، ابھی کوئی تعلق آپ کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کو دوستی تک رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو ذرا آپ انڈرسٹینڈ کریں ایک دوسرے کو۔ آنے والے ستمبر، اکتوبر، نومبر بہت مبارک مہینے ہوں گے آپ کے لیے، اور آپ کا جیون ساتھی آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اسے جتنا ہو سکے اس وقت کو نکالیے گا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے، اور بے وقت کے 72 ٹانکوں سے وقت پہ لگا ایک ٹانکا جو ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ بہت بہتری کی یہاں پر مجھے امید نظر آ رہی ہے۔ اور چلتے چلتے اتنا ہی کہوں گا کہ میرا نمبر آپ کے پاس اور آ رہا ہے، سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے طلب رہا ہے، خود کو اللہ سے جوڑے اور ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، کچھ بھی معلوم کرنے کے لیے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کال نہ کیجیے گا، ٹیکسٹ میسیج یا وائس نوٹ کیجیے گا، میری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی، فری سروس والوں سے معذرت، ٹھیک ہے؟ اپنی دعاؤں میں، ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ایک بہن کا سوال تھا کہ اگر سب کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے تو ہم دعا کیوں مانگیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں لکھا ہی ہو کہ دعا مانگیں گی تو آپ کو ملے گا، اور ہمیں بھی آپ کے توسط سے ملے گا، کیونکہ کائنات جو ہے وسیلوں سے چل رہی ہے، وہ سہاروں سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟